بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت خالد بن ولید، اس کا چوتھا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اتنی فہم اور بصیرت تھی کہ وہ سرحدوں پر موجود شیطانی طاقتوں کے خطرے کا ادراک کر سکتے تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کے امید افزا مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ یہ بری طاقتیں عراق میں فارسی اور شام میں رومی تھیں۔ یہ دو زوال پذیر سلطنتیں جو اپنے ماضی کی مسخ شدہ باقیات سے سختی کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں، عراق اور شام کے لوگوں کو نہ صرف ہولناک عذاب میں مبتلا کر رہی تھیں بلکہ ان کے ساتھ جوڑ توڑ بھی کر رہی تھیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اکثریت آبادی عربوں کی تھی، انہوں نے انہیں مسلم عربوں سے لڑنے پر اکسایا، جنہوں نے نئے مذہب کے معیار کو اپنایا جس نے قدیم دنیا کے آثار کو ختم کرنے اور اس تنزل اور فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی جس میں یہ دھنسا ہوا تھا۔ عظیم و برکت خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، تو ہیرو نے ایسا ہی کیا۔ تو دوستو، حضرت خالد بن ولید عراق پہنچ کر خالد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ہر اس گورنر اور نائب کو پیغام بھیجے جو عراق کے صوبوں اور شہروں پر حکمرانی کرتے تھے۔ شہنشاہ کے نام یہ پیغام درج ذیل تھے: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالد ابن ولید نے یہ پیغام فارس کے زائرین کو بھیجا ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کی طاقتوں کو منتشر کیا اور آپ کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔ ایک طرف جو ہماری نمازیں اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کی طرف کرتا ہے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کھاتا ہے اور مسلمان ہے، اس کے بھی وہی حقوق اور فرائض ہیں جو ہمارے ہیں۔ دوسری طرف اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو جیسے ہی آپ کو میرا پیغام ملے، جزیہ غیر مسلموں پر عائد ٹیکس جو کہ مسلمان حکومت کو دیا کرتے تھے بھیج دیں، اور میں آپ کو اپنا پیغام دیتا ہوں۔ میں اس عہد کا احترام کروں گا، لیکن اگر تم دونوں میں سے کسی ایک انتخاب پر راضی نہ ہوا تو اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو موت کو اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح تم زندگی کو چاہتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے اسکاؤٹس جن کو اس نے ہر جگہ لگایا تھا، اس نے اسے اس فوجوں کی وسطوں کے خلاف خبردار کیا جو عراق میں فارس کے کمانڈروں نے ترتیب دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح حضرت خالد نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو کفر کے باطل کے خلاف جھونک دیا تاکہ اسے تباہ کر دیا جائے۔ وہ جہاں بھی گئے فتح ان کے پیچھے چلی آئی۔ تو دوستو، ایک کے بعد ایک فتح کے جلوس نکل رہے تھے۔ حضرت خالد کی آمد کی خوشخبری تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند جہاں بھی وہ اسلام لانے کے لیے جاتے تھے، کمزور اور مظلوم لوگوں کو نئے مذہب میں پناہ گاہ ملی جس نے انہیں فارسیوں کے قبضے اور جبر سے بچایا۔ یہ متاثر کن تھا کہ حضرت خالد کو اپنی فوجوں کا پہلا حکم یہ تھا کہ کسانوں پر حملہ نہ کرو اور نہ ہی انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ انہیں سکون سے کام کرنے دیں جب تک کہ ان میں سے کچھ آپ پر حملہ نہ کرے، تبھی میں آپ کو اپنے دفاع کی اجازت دیتا ہوں۔ تو دوستو، وہ اپنی فاتح فوج کے ساتھ آگے بڑھا، اپنے دشمنوں کو مار ڈالا اور ان کی صفوں کو اس طرح کاٹ دیا جیسے چھری پگھلتے ہوئے مکھن کو کاٹتی ہے۔ ہر طرف اذان گونج رہی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ شام میں رومیوں کا تک پہنچ گیا تھے؟ کیا انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے کہ پکار ان کی بگڑتی تہذیبوں کے خاتمے کا اشارہ ہے؟ بے شک انہوں نے سنا ہوگا۔ در حقیقت آدان نے ان میں دہشت ڈال دی، پھر بھی اپنی سلطنت کے پرید کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک مایوس کوشش میں انہوں نے مایوسی اور تباہی کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی فوجوں کو متحرک کیا اور ان کی قیادت کے لیے اپنے ممتاز کمانڈروں جیسے ابو عبیدہ ابن جراح بن عاص، یزید بن ابی سفیان اور معاویہ ابن سفیان کو منتخب کیا۔ جب رومی شہنشاہ کو ان لشکروں کی متحرک ہونے کی خبر ملی تو اس نے اپنے وزیروں کمانڈروں کو ناگزیر شکست سے بچنے کے لیے مسلمانوں سے صلح کرنے کا مشورہ دیا۔
تاہم اس کے وزیروں اور کمانڈروں نے لڑنے پر اصرار کیا اور کہا اپنے رب کی قسم ہم ابو بکر کے گھوڑے ہماری سرزمین پر افزائش سے پہلے ہی ان کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ نتیجن انہوں نے 2,40,000 جنگجوؤں کی فوج کو متحرک کیا۔ مسلمان کمانڈروں نے یہ خوف کا خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچائی، جس نے عہد کیا کہ خدا کی قسم میں حضرت خالد کے ذریعے ان کے شکوک و شبہات کو دور کر دوں گا۔ چنانچہ ان کی بغاوت، جارجیت اور کفر کی بری تجاویز کو تریاق یعنی حضرت خالد بن ولید کو شام کی مہم پر جانے کا حکم دیا گیا، جہاں وہ مسلمان فوجوں کی کمانڈ کرنا تھا۔ حضرت خالد نے فوری طور پر ان کے حکم پر عمل کیا اور المسنہ ابن حارثہ کی نگرانی میں عراق چھوڑ دیا اور اپنے فوجیوں کے ساتھ کوچ کیا، یہاں تک کہ وہ شام میں مسلم ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے۔ اس کی ذہانت کا اسے مسلم فوجوں کو منظم کرنے اور ان کے مختلف پوزیشنوں کو وقت کے ساتھ مربوط کرنے کے قابل بنایا۔ جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے کے بعد اپنے جنگجوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا دن ہے، اس دن ہمیں غرور کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ناانصافی کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے جہاد کو پاک کرو اور آپ کے اعمال اللہ کے لیے ہیں، ہم باری باری حکم لیں، ہم میں سے ہر ایک دن کے لیے حکم سنبھال لیں۔ یہ اللہ کا دن ہے، کیا شاندار آغاز! ہمیں غرور کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی ناانصافی کو حاوی ہونے دینا چاہیے۔ یہ جملہ اس سے بھی زیادہ دلکش، مناسب اور لاجواب ہے۔ ایک طرف عظیم لیڈر میں خود انکاری اور ہوشیاری کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود کہ خلیفہ نے فوج کی کمان اس کے سپرد کی تھی۔ وہ شیطان کو اپنے سینوں میں سرگوشی کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، فوجی لہذا اس نے فوج پر اپنی مکمل گرفت کو صفوں میں موجود ہر سپاہی پر چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ پہلے سے کمانڈر تھا، اس طرح سپہ سالار روز بروز گھومتا رہا۔ بہت بڑی اور اچھی طرح سے لیس رومی فوجی واقعی خوف نہیں تھی۔ دوسری طرف رومی کمانڈر نے محسوس کیا کہ وقت مسلمانوں کے حق میں ہے، کیونکہ انہیں طویل لڑائیوں کے لیے دیا گیا تھا جو ان کی فتح کی ضمانت تھی۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ عربوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اپنی تمام فوجوں کو فوری جنگ کے لیے جمع کر دیں۔ بلا شبہ دلیر مسلمان اس دن خوف اور اضطراب میں گھرے ہوئے تھے، پھر بھی ایسے حالات میں انہوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کا سہارا لیا، جس میں انہیں امید اور فتح نصیب ہوئی۔ رومی فوجوں کی طاقت کے باوجود تجربہ کار ابو بکر کو خالد کی صلاحیتوں پر پختہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے حضرت خالد اس کا آدمی ہے، اللہ کی قسم میں خالد کے ساتھ ان کے شکوک کو دور کر دوں گا۔ رومیوں کو اپنی خوفناک زبردست فوجوں کی پریڈ کرنے دیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس کا تریاق تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو متحرک کیا اور پھر سے برگیڈز میں تقسیم کر دیا۔ اس نے حملے اور دفاع کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی کی جو رومی جنگی حکمت عملی پر عمل پیرا تھی، جس سے وہ فارسیوں کے ساتھ اپنے ماضی کے تجربے سے بنجوبی واقف تھا۔ وہ تمام اقدامات کے لیے تیار تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ بالکل اسی طرح پھیل گئی جیسا کہ اس نے سوچا تھا۔ قدم با قدم اور ایک کے بعد ایک لڑائی، اگر وہ واقعاً تلواروں کے ضربوں کی تعداد گن لیتا تو وہ زیادہ درست نہ ہوتا۔ دونوں فوجوں کے تصادم سے پہلے وہ اس امکان کے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں سپاہی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، خوفناک اور بہت بڑی رومی فوج کو دیکھ کر بھاگ نہ جائیں۔ حضرت خالد کا خیال تھا کہ فتح کی آسانی اور ثابت قدمی ایک ہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان فوج اپنے ایک سپاہی کے بھی نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ فوج کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کافی ہے، جو کہ پوری رومی فوج پہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ نتیجن وہ ہر اس شخص کے بارے میں بہت سخت تھا جو اپنا عہدہ اور اختیار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یرموک کی جنگ میں خاص طور پر اور اس کے بعد اس کی فوجوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بلایا اور پہلی بار انہیں تلواریں دی۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ لینوں کے عقب میں کھڑے ہو جائیں تاکہ جو بھاگے اسے مار ڈالو۔ یہ ایک ماسٹر مائنڈ کا جادوئی ٹچ تھا۔ جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے رومی کمانڈر نے حضرت خالد سے کہا
کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ چند الفاظ چاہتا تھا۔ حضرت خالد اس کی طرف سوار ہوا، پھر وہ سر پر دوڑ کر اس علاقے کی طرف بڑھے جس نے دونوں لشکروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ رومی سپہ سالار مہان نے حضرت خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تھکن اور بھوک نے تمہیں اپنا ملک چھوڑ کر اس مہم پر جانے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر تم چاہو تو ہم تم سے ہر ایک کو 10 دینار کپڑے اور کھانا اور ایک شرط پر دیں گے کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور اگلے سال ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضرت خالد نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بے ادبی کی وجہ سے مشتعل ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو دبایا اور اعتماد کے سے جواب دیا، ہم نے اپنے ملک کو بھوک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جیسے کہ آپ نے کہا تھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ رومن کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس سے اپنی پیاس بجھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تیزی سے ہیرو اپنی فوج کی صفوں میں واپس چلا گیا اور مسلم معیار کو اپنے بازو کی پوری لمبائی تک بڑھایا۔ پھر اس نے حملہ کیا، اللہ اکبر، جنت کی ہوا چلنے دو۔ دوستو، ایک دم سے اس کی فوج میدان جنگ میں داغے جانے والے میزائل کی طرح تھی۔ رومی بڑی تعداد کے ساتھ میدان جنگ میں دوڑ پڑے، پھر بھی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دشمن آسان شکار نہیں تھے۔ اس دن مسلمانوں نے جس اثار اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ متاثر کن تھا۔ تو دوستو، ہم یہیں پہ آج رکتے ہیں، اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ تعالی کل پیش کریں گے، جو کہ حصہ 5 ہوگا، پارٹ 5۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی جواں مردی واقعات کو دوسروں کو بتانے کا شرف حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔